حزقیل باب نمبر 41۔ اس کے بعد میرا رہنما مجھے رب کے گھر کے پہلے کمرے یعنی مقدس کمرہ میں لے گیا۔ اس نے دروازے کے ستون نما بازو ناپے تو معلوم ہوا کہ 6.5 ہاتھ موٹے ہیں۔ دروازے کی چوڑائی 12 ہاتھ تھی اور دائیں بائیں کی دیواریں 6.25 ہاتھ لمبی تھیں۔ کمرے کی پوری لمبائی 40 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ تھی۔ پھر وہ آگے بڑھ کر سب سے اندرونی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے کی ستون نما بازو کی پیمائش کی تو معلوم ہوا کہ 2 ہاتھ موٹے ہیں۔ دروازے کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی اور دائیں بائیں کی دیواریں 8 ہاتھ لمبی تھیں۔ اندرونی کمرے کی لمبائی اور چوڑائی 20 ہاتھ تھی۔ وہ بولا یہ مقدس ترین کمرہ ہے۔ رب کے گھر سے ملحق کمرے۔ پھر اس نے رب کے گھر کی بیرونی دیوار ناپی۔ اس کی موٹائی 7.5 ہاتھ تھی۔ دیوار کے ساتھ کمرے تعمیر کیے گئے تھے۔ ہر کمرے کی چوڑائی 5 ہاتھ تھی۔ کمروں کی 3 منزلیں تھیں۔ کل 30 کمرے تھے۔ رب کے گھر کی بیرونی دیوار دوسری منزل پر پہلی منزل کی نسبت کم موٹی اور تیسری منزل پر دوسری منزل کی نسبت کم موٹی تھی۔ نتیجتاً ہر منزل کا وزن اس کی بیرونی دیوار پر تھا اور ضرورت نہیں تھی کہ اس دیوار میں شہتیر لگائیں۔ چنانچہ دوسری منزل پہلے کی نسبت چوڑی اور تیسری دوسری کی نسبت چوڑی تھی۔ ایک سیڑھی نچلی منزل سے دوسری اور تیسری منزل تک پہنچاتی تھی۔ ان کمروں کی بیرونی دیوار 6.25 ہاتھ موٹی تھی۔ جو کمرے رب کے گھر کی شمالی دیوار میں تھے ان میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا اور اسی طرح جنوبی کمروں میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ رب کا گھر ایک چبوترے پر تعمیر ہوا ہے۔ اس کا جتنا حصہ اس کے ارد گرد نظر آتا تھا وہ 6 ہاتھ چوڑا اور 7 ہاتھ اونچا تھا۔ رب کے گھر کی بیرونی دیوار سے ملحق کمرے اس پر بنائے گئے تھے۔ اس چبوترے اور اماموں سے مشتمل مکانوں کے درمیان کھلی جگہ تھی جس کا فاصلہ 20 ہاتھ تھا۔ یہ کھلی جگہ رب کے گھر کے چاروں طرف نظر آتی تھی۔ مغرب میں عمارت۔ اس کھلی جگہ کے مغرب میں ایک عمارت تھی جو 105 ہاتھ لمبی اور 82 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی دیواریں چاروں طرف 6.25 ہاتھ موٹی تھیں۔ رب کے گھر کی بیرونی پیمائش۔ پھر میرے رہنما نے باہر سے رب کے گھر کی پیمائش کی۔ اس کی لمبائی 116.5 ہاتھ تھی۔ رب کے گھر کی پچھلی دیوار سے مغربی عمارت تک کا فاصلہ بھی 116.5 ہاتھ تھا۔ پھر اس نے رب کے گھر کے سامنے والی یعنی مشرق کی دیوار، شمال اور جنوب میں کھلی جگہ سمیت کی پیمائش کی۔ معلوم ہوا کہ اس کا فاصلہ بھی 116.5 ہاتھ ہے۔ اس نے مغرب میں اس عمارت کی لمبائی ناپی جو رب کے گھر کے پیچھے تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی دونوں پہلوؤں کی گزرگاہوں سمیت 116.5 ہاتھ لمبی ہے۔ رب کے گھر کا اندرونی حصہ۔ رب کے گھر کے برآمدے مقدس کمرے اور مقدس ترین کمرے کی دیواروں پر فرش سے لے کر کھڑکیوں تک لکڑی کے تختے لگائے گئے تھے۔ ان کھڑکیوں کو بند کیا جا سکتا تھا۔ رب کے گھر کی اندرونی دیواروں پر دروازوں کے اوپر تک تصویریں کندہ کی گئی تھیں۔ کھجور کے درختوں اور کروبی فرشتوں کی تصویریں باری باری نظر آتی تھیں۔ ہر فرشتے کے 2 چہرے تھے۔ انسان کا چہرہ ایک طرف کے درخت کی طرف دیکھتا تھا جبکہ شیر ببر کا چہرہ دوسری طرف کے درخت کی طرف دیکھتا تھا۔ یہ درخت اور کروبی پوری دیوار پر باری باری منقش کیے گئے تھے۔ فرش سے لے کر دروازوں کے اوپر تک مقدس کمرے میں داخل ہونے والے دروازے کے دونوں بازو مربع تھے۔ لکڑی کی قربان گاہ۔ مقدس ترین کمرے کے دروازے کے سامنے لکڑی کی قربان گاہ نظر آئی۔ اس کی اونچائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 2.5 ہاتھ تھی۔ اس کے کونے، پایا اور چاروں پہلو لکڑی سے بنے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی میز ہے جو رب کے حضور رہتی ہے۔ دروازے۔ مقدس کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا اور مقدس ترین کمرے کا ایک۔ ہر دروازے کے 2 کواڑ تھے۔ وہ درمیان میں سے کھلتے تھے۔ دیواروں کی طرح مقدس کمرے کے دروازے پر بھی کھجور کے درخت اور کروبی فرشتے کندہ کیے گئے تھے اور برآمدے کے باہر والے دروازے کے اوپر لکڑی کی چھوٹی سی چھت بنائی گئی تھی۔ برآمدے کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں اور دیواروں پر کھجور کے درخت کندہ کیے گئے تھے۔